اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج وہی ٹاپک ہے سورۃ الکہف والا۔ اس کی پہلی 10 آیات ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب اگلی 10 آیات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا سیکوینس جو ہے آیات کا ہے۔ اس میں سے پوری 10 آیات نہیں کرتے، پہلی چند دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹ اب جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے رب جو ہے ہمارے لیے ہمارا معاملہ آسان کر دے اور اپنی طرف سے جو ہے نا ہماری مدد فرما۔ تو اگلی آیت جو 11ویں آیت ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے جو ہے ضرب، ہم نے جو ہے نا فضرب علی آذانہم، ان کے کانوں کے اوپر جو ہے ضرب لگائی۔ اب یہ وہی لفظ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو گیا فضرب بعصاک الحجر، کہ جو ہے پتھر پہ ضرب لگاؤ، لیکن یہاں ضرب لگانے کی سینس وہ جو ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز کی کہ ان کے کانوں پہ جو ہے نا ایک قسم کا پردہ ڈال دیا۔ کیوں؟ اور آج ماڈرن سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی اچھی نیند کے لیے، اچھی طرح جو ہے سکون والی نیند سونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے کانوں میں جو ہے نا وہ آوازیں آنا یا بند ہو جائیں اور آپ کو ایک سکون ملے، ایک خاموشی ملے، تو سب اس سے جو ہے نا آپ ایک ایسی نیند کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں جو ایک سکون ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ آپ کو اس باقی ساری تھکاوٹوں سے جو ہے نا آزاد کرواتی ہے اور آپ ایک اچھی نیند سوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، غار کے اندر جو ہے کئی سالوں تک، سنین عددا کئی سالوں تک جو ہے نا ہم نے ان کے کانوں پر جو ہے نا پردہ ڈالا رکھا ہے، تو کوئی باہر کی جو شور ہے، شرابہ ہے، وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اب یہ ہے وہ کی پارٹ، فضربنا ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو جگایا یا اٹھایا، لنعلم تاکہ جانیں ہم، ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے، احصیٰ لما لبثوا امدا کون ہے جو اپنے وقت کا تعین ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ کی جو جو دجال کو سمجھنے میں جو ہے نا لوگوں کی مدد کرے گی۔ جو شخص اس چابی کو نہیں سمجھ رہا، اس نقطے کو نہیں سمجھ پا رہا، وہ اس مسئلے کو، اس سبجیکٹ کو جو ہے نا انفولڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جو ہے محکم آیت کے اندر نہیں بیان کیا، ایک الفاظ کے طور اس کا نام لے کے بیان نہیں کیا، تو اور یعنی کہ اس کو ایک خاص حکمت کے طور پر کچھ آیات کے اندر چھپایا ہے۔ اس آیات کو کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ آیت ہے، ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تو ہم جانیں کہ کون ہے ان دونوں میں سے، یعنی کہ وہ جو اصحاب کہف تھے جن کا آگے ذکر آئے گا کہ وہ 6 تھے یا 7 تھے، جتنے بھی تھے، یعنی کہ 2 گروہیں تھے، کیونکہ 2 گروہ تھے، کیونکہ وہ آپس میں جب اٹھے تو انہوں نے آپس میں بات کی، ایک دوسرے سے کہا کہ اچھا جو ہے نا تم میں سے کوئی ایک جائے اور یہ کام کرے، تو 2 گروہ تھے، وہ دونوں آپس میں سے کون ہے جو اپنے وقت کا تعین ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے۔ دا سبجیکٹ آف دجال از لوکیٹڈ ان دا سبجیکٹ آف ٹائم، اور ماڈرن سائنس آپ کو یہی آج بتا رہی ہے کہ جو وقت ہے اصل میں وہ کی ہے، جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ بھی اصل میں ٹائم پر ہی ہے، کہ ٹائم از ناٹ کانسٹنٹ۔ ٹائم آپ جو ہے ہم اسے سپوز کر رہے ہیں کہ وہ کانسٹنٹ ہے، لیکن وہ بدلتا ہے، اور اس کے بدلنے سے ہی جو ہے نا پھر آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے، اور یہ چیز آئنسٹائن نے تو بعد میں بتائی ہے، لیکن جو الہامی کتابیں ہیں وہ اس سے پہلے بتا رہی ہیں۔ اور اگزامپل یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کندھوں پہ ایک فرشتہ ہے، لیکن کیا ہم اس فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن کیا وہ فرشتہ ہمارے وقت کے اندر انٹر ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہمارے وقت کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ اسی سپیس، اسی زمین کے اوپر موجود ہے، اسی وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے،
کیوں؟ کیونکہ وقت جو ہے نا اس کا وقت اور آپ کا وقت جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ خلق السماوات سبن طراقا، کہ ہم نے جو ہے نا 7 آسمان جو ہے نا پیرلل کریٹ کیے. تو یہ پیرلل ٹائم اینڈ اسپیس یونیورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، کہ اس میں ایک ہی شخص ہے، اس کے لیے اسی اسپیس میں وقت ڈفرینٹ ہے، اور دوسرا ہے اس کے لیے وقت ڈفرینٹ ہے. وہ اس سپیڈ سے یا اس ٹائم سے نہیں کاؤنٹ کر رہا. اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ عفریت نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا پلک جھپکنے میں جو ہے نا تخت لا کے دے دوں گا، وہ اس لیے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ہوگا، لیکن اس کے وقت میں جو اس کا ٹائم ہے، فرید کا جو ٹائم ہے، یعنی جن کا جو ٹائم ہے، جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، جن بھی اس وقت موجود ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ خود انٹر ہو سکتا ہے، ہم دوسرے ٹائم میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. لیکن جن اور ملائکہ جو ہیں وہ ہمارے ٹائم میں انٹر ہو سکتے ہیں. اور یہی ہوا جب جس پہ پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام سب کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور وہ سب نے ان کو دیکھا، تو وہ ہمارے ٹائم کے اندر انٹر ہوئے تو ہم نے انہیں دیکھا. اسی طرح شیطان ابلیس خود جو ہے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور قریش کو آ کے اس نے مشورہ دیا کہ اچھا اس طرح سے تم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرو اور اس طرح سے تم انہیں ہرا سکو گے. تو وہ خود جو ہے نا انسان کی شکل میں سامنے آیا اس ٹائم کے اندر. یہی دجال کے ساتھ ہے کہ وہ بھی اسی اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر موجود ہے، لیکن آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ انٹر ہو سکتا ہے اور وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے نا کسی راہ پہ لگا سکتا ہے. اور اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اے ڈے لائک اے ایئر، اے ڈے لائک اے منتھ، اے ڈے لائک اے ویک. ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر. یہ وہ ٹائم آف فریم ہے جس میں وہ سارے کام کرے گا، لیکن آپ اور میں اسے جو ہے نا دیکھ نہیں سکیں گے. وہ اسی ٹائم اینڈ فریم کے اندر ہے. اور یہی ٹائم اینڈ فریم ہے جو آپ کو اس سے پچھلی صورت میں جو واقعہ معراج ہے اس کے اندر بھی ملتا ہے کہ دا ٹائم واز ڈفرنٹ وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریولنگ فار معراج. اور یہ کی ہے اس کی ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کون اپنے وقت کا تعین ٹھیک طرح سے کرتا ہے. اور آگے نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو ہم آپ کو اب یہ واقعہ جو ہے نا صحیح ٹھیک بتاتے ہیں، بالحق، سچ کے ساتھ، بالحق. انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان لوگ تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، تو پھر ہم نے جو ہے نا ان کی ہدایت میں اور مزید اضافہ کر دیا. پہلے انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے جو ہے نا ان کی کوشش کے اندر برکت ڈالی اور ان کے ایمان کو زیادہ. اب یہاں پہ یہی سوچنے کی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کر دیا کہ بھی جو ہے نا وہ وقت کا تعین ٹھیک طرح سے کر سکیں، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ واقعہ سچا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا ہم آپ کو اب واقعہ بتانے لگے ہیں اور جو ہے نا ہم آپ کو بالکل ٹھیک واقعہ بتائیں گے. اور اس میں اینڈ پہ یہ آنا چاہیے تھا کہ اچھا ہم نے یہ سارا اس لیے کیا کہ جو ہے نا وقت کا تعین کوئی ٹھیک طرح سے کر سکے. کون ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس آیت کو رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کی ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو اس سبجیکٹ کو انفولڈ کرنے کی جو چابی ہے وہ اصل میں وہ آیت ہے. تو آپ بھی اس آیت کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا and we made firm their hearts، اور ہم نے جو ہے نا ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور لارڈ از دا لارڈ آف دا ہیون، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ رب السماوات ہے، رب الارض ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا اس کے ساتھ کسی کو جو ہے نا شریک نہیں بنائیں گے. ہم اس کی جو عبادت ہے وہ مخلص طریقے سے کریں گے. ہم اس کی عبادت میں جو ہے نا کسی شرک کی آمیزش نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم جو ہے نا وہ بڑے ظالم یا بڑا ظلم والا کام کریں گے. ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ،
لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو یہ ہے ہماری قوم جس نے بنا لیے ہیں دوسرے معبود اللہ کی بجائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی دلیل بھی نہیں لے کے آتے، اور جو ہے نا وہ اپنی ہی ایک روش کے اندر لگے ہوئے ہیں. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو یہ، اور وہ کون، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جو ہے جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اب یہ انٹرسٹنگ ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. And the youth said, and when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, retreat to the cave. کہ اب جو ہے نا آہستہ آہستہ ان سے علیحدگی اختیار کرو، ان سے، اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اب اپنی قوم کے اندر رہو اور بس جو ہے نا یہیں پہ تبلیغ کرتے رہو اور یہیں پہ چلتے رہو، کیونکہ وہ ان میں اتنی سینس تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہاں نہیں، ایک سوسائٹی ان کے گرد بن چکی ہے جو اب سمجھنے والی نہیں ہے. ایک طوفان ہے جو کفر کا ان کے ارد گرد ہے، جس کو وہ ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہم جو ہے نا اس سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ کریں گے، ان اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑیں گے، اپنے سب ہر مال کو چھوڑیں گے، اور جو ہے نا ان سے علیحدگی اختیار کر کے ہم جو ہے نا ایک غار کی طرف چلے جائیں گے. غار ایک جو ہے نا ان کے لیے ٹیمپریری ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا کس طرف اور جا سکتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. ان سے اب علیحدگی اختیار کرو اور ایک غار کی طرف چلو، یعنی کسی اور طرف چلو، ان سے ڈسکنیکٹ کرو. ینشر لکم ربکم من رحمتی وہیئ لکم من امرکم مرفقا. یہ وہی آ گیا من امرکم مرفقا جو اوپر انہوں نے کہا تھا امرینا رشدا. تو پھر تمہارا رب جو ہے نا تم پہ رحمت کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ادھر ہی رہتے رہو، اسی سوسائٹی کے اندر رہتے رہو، چاہے وہ سوسائٹی کفر سے بھر چکی ہے اسی کے اندر رہو، اور رحمت بھی آتی رہے گی، کیونکہ تم تو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہو، تم تو اپنا کام کر رہے ہو، تم تو اپنے دین پہ پکے ہو. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتی وہیئ لکم من امرکم مرفقا. Your Lord will spread out for you His mercy and will prepare for you from your affinity. اور پھر تمہارے کام کے اندر وہ جو ہے نا اپنی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا اپنی طرف سے. اور پھر آگے جو ہے نا جب وہ غار میں پہنچ جاتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور جب پہنچے وہ غار میں چلے گئے وَتَرَى الشَّمْسُ، تو you will see that the sun when it rose، کہ جب سورج نکلتا ہے تب جو ہے نا وہ بھی اس وقت بھی وہ غار میں ہیں. انکلائن اوے فرام دا کیو، تو وہ اس طرح سے ہے غار کی ڈائریکشن کہ وہ جو ہے نا سورج رائز جب کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہیں پڑتا، یعنی کہ اتنی زیادہ چمک اس کی جو ہے نا یا اتنی زیادہ روشنی اس غار کے اوپر نہیں اس کی آتی. On the right, away from their cave on the right, and when it set pass away from them on the left. ٹھیک ہے، کہ وہ اب آپ اس کو اگر ڈرا کر کے دیکھیں گے تو وہ پھر جو ہے نا آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے وہ غار ہوگا اور کس طرح سے وہ جو سورج ہے نا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جہاں پہ وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے ان کی باڈیز جو ہیں وہ جو ہے نا رول اپ بھی کر رہی تھی. اب یہ بتانے کی کیا ضرورت پڑی کہ بھی سورج نکلتا تھا اور پھر سورج غروب ہوتا تھا، سورج تو نکلتا ہے، انڈیکیٹنگ کہ وہ اسی زمین کے اوپر تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نہیں، وہ اسی زمین کے اوپر ان کو رکھا
اسی زمین پہ، اور جو ہے اسی ٹائم فریم، اسی اسپیس کے اندر تھے. ٹھیک ہے، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسپیس تو سیم تھی لیکن ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ تھا. وَتَرْشَمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. اور یہ نشانیاں تھیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. مَن يَهْدِ اللَّهُ هُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہ جس کو چاہتا ہے پھر اس سے جو ہے نا وہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس سے گمراہ کرتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. تو تم دیکھتے، اگر تم ان کو دیکھتے تو تم دیکھتے کہ ان کی جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں. تمہیں ایسا فیل ہوتا اگر کوئی ان کے غار کی طرف دیکھنے لگتا تو اسے لگتا کہ ہاں کچھ لوگ تو ہیں لیکن وہ جاگ رہے ہیں. اور جو ہے نا وہ اس سینس میں کہ یہ جاگ رہے ہیں تو اس غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں جو ہے نا ان کو بدلتے رہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی باڈی اگر اتنے سال جو ہے نا ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھی رہے گی اور وہ بدلے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ جسم کے اوپر جو ہے نا زخم بن جائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جو معذور ہو گئے ہوتے ہیں اور اگر ان کو خود جو ہے نا آپ ان کی ڈائریکشن نہ بدلوائیں تو کیا ہوگا؟ ان کے جسم پہ جو ہے نا بیڈ سولز پڑ جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے، تو زخم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ان کو دوسری طرف کافی عرصہ رکھنا پڑتا ہے، دوسری طرف رکھتے ہیں تو پھر اس جگہ پڑ جاتے ہیں. تو یہ باڈی رولنگ جو ہے سوتے وقت آپ کی باڈی جو رول کرنا ہے وہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، فیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے جسموں کو پلٹتے رہتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے کتے کو تم دیکھتے تو وہ جو ہے بالکل غار کے دروازے پہ یعنی غار کی انٹرنس پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پاؤں پھیلا کر، جس طرح کے ایک شکاری کتا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور تم اس کو دیکھ کے جو ہے نا ڈر جاتے اور جو ہے نا کوئی بھی اس غار میں داخل نہ ہوتا. اور اس کو دیکھ کر ہی اس کی ہیبت اتنی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہی یہ لوگ ڈر سے بھاگ جاتے. انڈیکیٹنگ کہ in the end of the times, when the end of time comes, a dog is going to be a very useful animal for the protection. اور یہ آپ کو حدیث کے اندر بھی معلوم ہے کہ پروٹیکشن کے لیے اور شکار کے لیے جو ہے آپ کتا رکھ سکتے ہیں. اور یہ آیت بھی یہاں پہ آیت نمبر 18 بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ہے آپ اس کو، وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے. اور ہر وہ شخص جو اب اپنی سوسائٹی سے جب علیحدہ ہو تو اس نے نہ صرف اپنے کھانے پینے اور ہر چیز کا انتظام کرنا ہے بلکہ اس نے اپنی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے، کہ جس طرح کہ ان لوگوں نے کیا کہ ان کے پاس ایک کتا تھا جو ان کی حفاظت کے لیے غار پہ بیٹھا رہا. ٹھیک ہے، تو حفاظت کی غرض سے اگر کوئی جو ہے نا کتا رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اور باقی جانور بھی جو ہیں جن میں سے یہ جو بڑی قسم کی بطخیں ہوتی ہیں وہ جو ہے اگر آپ 2 یا 3 بھی گھر میں رکھی ہوں تو وہ اٹ سیلف بھی اسی ایک کتے کا جو ہے نا کام کرتی ہیں کہ وہ آپ کے گھر کو جو ہے نا حفاظت کرتی ہیں اور کسی غیر جاننے والے کو وہ اندر نہیں آنے دیتی. ان کو انگلش میں میرے خیال سے گوس کہا جاتا ہے یا گیس. یہ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہی چیز اصل قرآن مجید ہے. قرآن مجید آپ کو یعنی کہ آپ ایک چیز کتاب میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو قرآن مجید چاہتا ہے کہ آپ اس کو جا کے ریئلٹی کے ساتھ باہر جو اللہ تعالیٰ نے نیچر کریٹ کی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا یونیورس از دا ورک آف گاڈ، دیر کین ایور بی اے کلیش. اگر آپ صرف ورڈ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا یو آر ڈیفیشینٹ ان یور اسٹڈی. اور اسی لیے سب سے پہلی جو آیت آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا. تو یو ول ریڈ، آپ پڑھیں گے قرآن مجید یا الہامی کتاب یا الہامی علم،
اور پھر آپ اس کو باہر جا کے یونیورس کے اندر دیکھیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہا ہے اپنی نیچر کے اندر، کس طرح سے پوری تخلیق جو ہے ایک ہارمنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں اس کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور کس طرح سے انسان ہے جو اس کے اندر جو ہے نا وہ فٹ نہیں ہونا چاہ رہا اور وہ اپنی تخلیق کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں میں بھی کیسے جو ہے نا باقی سسٹم، باقی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمونائز کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ چل سکتا ہوں، کہ میرا بھی دل اسی طرح دھڑکے جس طرح سے باقی یونیورس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، کہ اس کی نافرمانی نہیں کر رہی. اور اگلی آیت ہے انشاءاللہ وہ پھر اگلی دفعہ کریں گے، وہ جو ہے نا اس کے الفاظ بہت زبردست ہیں. وَكَذَلِكَ بَسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن مجید کا بالکل سینٹر ہے. یعنی قرآن مجید کے ہاف الفاظ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ہاف الفاظ ایک طرف ہیں، تو یہ لفظ جو ہے نا بالکل سینٹر میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا سینٹر میں رکھا ہے. میں بھی آپ لوگوں میں سے کوئی ہوں جو اس کو سمجھ کے تو اس کا جو ہے نا بتا سکیں کہ ہاں یہ وجہ ہے اس کو اس لیے سینٹر میں رکھا ہے. میرے نزدیک اس کو اس لیے سینٹر میں رکھا ہے کہ یہ وہ کی پارٹ ہے جہاں پہ اب وہ لوگ جو سسٹم سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور اب وہ واپس مدینہ کی طرف جو ہے نا اپنے خوراک کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. پلس یہ مینلی کہ وہ اس سسٹم سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور سیکنڈلی کہ اب یہ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے کہ when the times come in the end of the times when you have to disconnect, this surah is going to be the center point. This is where you will see where the guidance is. You have reached the center of the history, or the almost the end of the history, but the critical point of the history. جیسے آپ کہیں گے انٹرمیشن پہ وہ پہنچ چکی ہے کہ اب فائنل سٹیج اس کی آ گئی ہے. تو یہی ہے کہ وہ جو علیحدہ ہوئے ہیں وہ، اور جو ابھی بھی اس سسٹم میں یعنی اس مدینے میں تھے، اس کی طرف ولیت. تو یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اس کو پھر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. صدق اللہ العظیم.